اوج بن اونوک دنیا کا لمبا ترین انسان زمین پر کھڑے ہو کر بادلوں کو نچوڑ کر پانی پیتا تھا۔ یہ شخص کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اوج بن اونوک کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ اسے اوج بن اوناک بھی کہتے ہیں۔ اوناک حضرت آدم علیہ السلام کی لڑکی تھی جو اس عہد میں پیدا ہوئی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تھے تو ان کا قد بھی طویل تھا۔ یہ لڑکی حضرت آدم علیہ السلام کے اسی عہد کی یادگار تھی جس عہد میں وہ بہت طویل القامت تھے۔ اوج بن اونوک اور اس کی والدہ خود یہ دونوں کافر تھے۔ امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، سب سے پہلے جس نے خدا سے بغاوت کی وہ اوناد بنت آدم تھی۔ وہ ایک جریف زمین پر بیٹھتی تھی اور اس کی انگلیاں 20 تھیں اور ہر انگلی میں 2 ناخن تھے۔ خدا نے ایک شیر کو ہاتھی کے برابر اور ایک بھیڑیے کو اونٹ کے برابر اور ایک گدھ کو خچر کے برابر پیدا کر کے انہی سے اسے مروا دیا۔ اوج بن اونوک کتنا لمبا تھا کہ سمندر کے کنارے بیٹھ کر عرض سمندر سے مچھلیاں نکال لیتا تھا اور انہیں سورج سے بھون کر کھاتا تھا۔ طوفان نوح میں پانی 40 گز پہاڑوں سے بلند ہو گیا تھا، لیکن وہ پانی اوج بن اونوک کے گھٹنوں تک پہنچا تھا، حالانکہ اس وقت اس کی عمر کم سنی کی منزل میں تھی۔ اوج بن اونوک کی عمر 3600 سال کی تھی۔ اوج بن اونوک جب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد تک زندہ رہا۔ اس کے باپ کا نام تھا آوک۔ اوج بن اونوک کو جب پیاس لگتی تھی تو وہ کھڑے ہو کر بادلوں سے پانی نچوڑ کر پی لیا کرتا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اوج بن اونوک کی موت کیسے واقع ہوئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے ہوئے محو سفر تھے اور وادی سینا سے چل کر وادی فاران میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے قیام فرمایا۔ آپ کا قیام وہاں کل 79 دن رہا۔ دوران قیام فاران میں پروردگار عالم کا حکم پہنچا، اے موسیٰ اپنا لشکر درست کر کے ارض مقدس کو دستے جبابرہ و عمالقہ سے گزارا کرانے کے لیے آگے بڑھو اور پوری جان فشانی کے ساتھ کوشش کر کے اسے حاصل کر لو، کیونکہ میں نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے حاصل کرا کر بنی اسرائیل کو اسی میں رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے اسباط کی اولاد سے 12 افراد منتخب کر کے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ جا کر بنی عمالقہ اور بنی اوناک کے حالات معلوم کرو اور صحیح رپورٹ پیش کرو تاکہ ہم ان سے مقابلے کا صحیح پروگرام بنا سکیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بارگاہ خداوند میں سرخرو ہو سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے 12 افراد جو منتخب کیے گئے تھے اور جن کو نقابہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جناب یوشع بن نون اور جناب کالب بن یوحنا کی قیادت میں جانب جنوب روانہ ہو کر ارض مقدس میں پہنچے اور بے مکان ہبرون وارد ہوئے۔ ہبرون وہ مقام ہے جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ دفن ہیں۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بے روایت ناسخ و توارخ اولاد اوناک کو دیکھا جن کے نام احمانی، سنسائی، تلمائی تھے، اور یہ بھی دیکھا کہ یہ لوگ اوج بن اوناک کی خدمت میں مشغول ہیں۔ ان لوگوں نے اس مقام سے انگور وغیرہ حاصل کیے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی سرسبزی اور شادابی سے آگاہ کر سکیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک دریا عبور کر کے کنعان تک پہنچے اور وہاں دیکھا کہ اولاد عمالق بن جفاز بن حیث بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام برسر اقتدار ہیں اور ان کی فوج کے لوگ بڑے بڑے لمبے چوڑے اور نہایت موٹے تازے ہیں۔ بے روایت روزہ صفا جب نقابہ بنی اسرائیل دارالملک کے قریب پہنچے تو اوج بن اونوک جس کا بہت لمبا قد تھا اور قوت بدن میں بہت ممتاز تھا، وہ اتنا طویل تھا کہ سمندر سے مچھلی پکڑ کر آفتاب میں بھونتا اور کھاتا تھا۔ اس نے ان 12 نقیبوں کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ بنی اسرائیل کے متعلق جو ہم سن رہے تھے وہ ہم سے لڑنے والے ہیں، تو بے شک یہی لوگ ہوں گے جو ہم سے عزم جنگ کر کے آئے ہیں۔ یہی خیال کرتے ہوئے اس نے ان لوگوں کو جن کے قد 10 گز لمبے اور 5 گز چوڑے تھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جیب یا آستین یا دامن میں رکھ کر بادشاہ کے پاس لے گیا اور اس کے سامنے اس کو چھوڑ کر کہا کہ یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں، ان کے بساط بس اتنی ہے کہ میں نے جیب میں رکھ کر لایا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی ماں نے جب ان لوگوں کو اس حالت میں دیکھا تو وہ جیب میں لائے گئے ہیں تو اسے کہا کہ بیٹا کیوں ان بیچاروں کی جان لیتا ہے، انہیں چھوڑ دے۔ تبری میں ہے کہ اس کی بیوی نے چھوڑنے کی سفارش کی تھی، چنانچہ وہ وہاں سے چھوٹ کر بے روایت ناسخ التوارخ 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا تھا کہ عمالقہ کی جسامت اور ان کی بہادری کا ذکر عام بنی اسرائیل سے نہ کیا جائے، ورنہ سب ڈر جائیں گے اور ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوگا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حالات سے باخبر کر چکے
تو یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کے علاوہ کوئی مذکورہ فیصلے پر قائم نہ رہا اور سب سے عمالقہ کی کیفیت بیان کر دی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے ہاتھ پاؤں صرف خبر سن کر ہی پھول گئے اور وہ بالکل ہی ہمت ہار گئے۔ جناب یوشع بن نون اور جناب کالب بن یوحنا انہیں ہر طرح سمجھاتے رہے اور وہاں کی سرسبزی وغیرہ کا حوالہ دیتے رہے، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو سمجھانے میں مبالغہ کرتے رہے، لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوشع، کالب، ان بنی اسرائیلیوں کو جنگ عمالقہ کے سلسلے میں سبز باغ دکھاتے رہے اور وہ لوگ ٹکا سا جواب دیتے رہے۔ بالآخر کہہ دیا کہ اے موسیٰ، اگر تم ان پر حکومت کرنا چاہتے ہو اور ان کے شہروں کو اپنے تصرف میں لانے کی خواہش مند ہو تو اپنے خدا کو ساتھ لے کر جا، ان سے لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گئے اور فریاد کرنے لگے، خدایا ہم ان نافرمانوں سے عاجز آ گئے ہیں، اب ہم دونوں کو ان سے جدا کر دے۔ خدا نے عذاب کا حوالہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، مالک عذاب نہ بھیج۔ ارشاد ہوا، جاؤ موسیٰ، تمہارے کہنے سے عذاب نازل نہ کروں گا، لیکن انہیں اسی جنگل میں سرگرداں رکھوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل مصر واپس جانا چاہتے تھے اور عمالقہ سے جنگ کر کے شام نہیں جانا چاہتے تھے۔ اب ان کی سرگردانی کا یہ عالم ہوا کہ 12 فرسخ یا بے روایت 40 یا 5 یا 6 فرسخ میں 40 سال چکر لگاتے رہے۔ صبح کو چلتے تھے تو شام کو اسی روانگی کی جگہ واپس پہنچ جاتے تھے اور صبح کو منزل اول پر آپ موجود ہوتے تھے۔ مختصر یہ کہ بنی اسرائیل جنگ عمالقہ کے لیے نہ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام و یوشع بن نون علیہ السلام و کالب علیہ السلام جنگ کی طرف متوجہ ہوئے اور جنگ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوج بن اونوک کو قتل کر دیا۔ تواریخ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 گز لمبا تھا، آپ کا عصا بھی 10 گز کا تھا۔ آپ اس عصے پر ٹیک لگا کر 10 گز بلند ہوئے اور اوج بن اونوک پر حملہ کیا تو آپ کا عصا اس کے ٹخنے پر جا کے لگا اور وہ زخمی ہو کر گر گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا قد 40 گز لمبا تھا اور آپ کا عصا بھی 40 گز کا تھا۔ تبری میں ہے کہ اس کی لاش زمین پر پڑی رہی اور 40 سال کے بعد جب شام وغیرہ فتح ہو چکا تھا اور تیہے میں سرگردانی کی مدت ختم ہوئی تو اس کی ہڈی کو دریائے نیل پر پل بنانے کے لیے لایا گیا اور عرصہ دراز تک اس کا پل بنا رہا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔